اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے لیے یہاں پر جو نوجوان ہمارے وکیل ہیں جناب حسنات ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے معلوم کریں گے کہ وہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے چند دن پہلے ایک کیس جیتا ہے کہ جو ارائیگو سوسیال کے ضمن میں فیک کانٹریکٹ لگائے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ فیک کانٹریکٹ کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے، اور جس دن سے یہ موضوع جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے بے شمار لوگوں نے مجھ سے معلوم کرنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا میں خود جو ہے چل کر حسنات ہاشمی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے معلوم کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ جو معاملہ میرا بولنے کا ہے بہت ہی مہذب ہوتا ہے، لیکن یہ عمر میں بہت بڑے نہیں ہیں، مجھ سے بہت چھوٹے ہیں اور ماشاءاللہ نوجوان ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ماشاءاللہ بہت جوان کر دیا۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ فیک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم پیپر جمع کرواتے ہیں ارائیگو سوسیال کے لیے تو وہاں پر تو فیک گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سارا چیک کرتے ہیں، اس کا پورے معاملات، اس امپریسے کے کوائف وغیرہ، اس کے آلتے باقی۔ تو یہ فیک کانٹریکٹ کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں کلیئر کرنا چاہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے نا، جب ہم ان کو بولتے ہیں نا فیک کانٹریکٹ، تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ایسا کانٹریکٹ جو انہوں نے کسی وکیل کے دفتر میں بیٹھ کر بنایا ہو، جس کا ہاں بالکل، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ بے شک آپ نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ لوگوں کو، اور یہ بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ نے پارو لی اور چند سال بعد، 2 سال بعد تقریباً نا، ان کو لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ نے ناجائز پارو لی ہے، جس کمپنی کے ساتھ آپ نے اپنا آلتا شو کر کے پارو لی تھی وہ فیک کانٹریکٹ تھا، آپ نے پارو واپس کرنی ہے۔ ممکن اس نے 6,000 12,000 یورو لیا ہو اور اس کو 15,000 یورو واپس کرنا پڑو، ساتھ جرمانہ یا سود کے ساتھ نا۔ تو جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جی آپ کا کانٹریکٹ فیک تھا، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میرا تو پورا ٹیکس پے ہوا تھا، فیک کیسے ہوگا؟ فیک یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی جگہ حلطہ کیا، وہاں پر آپ کی باسط کوتیزاسیون میں اور بیدہ لابورال میں شو اتارا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کانٹریکٹ جینون تھا۔ فیک کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، پھر آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں، اتنی سیلری لیتے ہیں، اگر آپ کام پر نہیں جاتے اور صرف شو کرتے ہیں کہ آپ کام پر جا رہے ہیں، تو یہ فیک کانٹریکٹ کہلاتا ہے، کیونکہ آپ نے کام تو کیا نہیں، اور کانٹریکٹ کا مقصد تھا کہ آپ شو کریں حکومت کو کہ میں اس جگہ پہ کام کرتا ہوں، اس کے بدلے میں 8 گھنٹے جب اپنی سروس دیتا ہوں تو مجھے تنخواہ ملتی ہے۔ اب یہ جو حصہ ہے یہ آپ کرتے نہیں ہیں، آپ نے صرف شو کیا ہوا ہے۔ تو جو شو کرنا ہے نا، اس کو اسپانی زبان میں سیمولاسیون دے کنٹراتو کہتے ہیں۔ سیمولاسیون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسٹ شو کرنا، ایک چیز حقیقت میں نہیں ہے مگر اس جیسی حقیقت لیگل یعنی قانونی نگاہ سے وہ بنا دینی۔ تو جب آپ اپنا آلتا کروا رہے تھے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر آپ کام نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ صرف اس کو قانونی ڈھانچے میں تو لے آتے ہیں، لیکن ریالٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ پھر انسپیکشن والے جب انسپیکشن کرنے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس امپریسے میں اتنے لوگ شو ہو رہے تھے آلتا، لیکن یہ لوگ اس میں نہیں کام کر رہے تھے، تو ان کو فیک کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ارائیگو لیتے ہیں اور آپ نے کسی سے کانٹریکٹ لے لیا، اس سے آپ نے بدلے میں کر لیا، معاہدہ کر لیا کہ جی میں آپ کو 12,000 یورو دوں گا یا 10,000 یورو دوں گا، وہ بندہ آپ کا آلتا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، آلتا کر دیتا ہے، اور 6 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا 1 سال بعد ہی وہاں پر جب آپ کی ارائیگو، تو بے شک 1 سال کا کارڈ ملتا ہے، اس کے بعد آپ کو 2 سال کا کارڈ مل چکا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ممکن ہے وہاں پر انسپیکشن ہوئی ہو، انسپیکشن والوں نے آپ کو اطلاع دینا ان کے اوپر فرض نہیں ہے، اور انہوں نے امپریسے کا انسپیکشن کی اور انہوں نے دیکھا ہو کہ ہم جب آئے اس امپریسے میں یہ لوگ کام کر رہے تھے اور یہ لوگ جو شو ہو رہے تھے یہ کام نہیں کر رہے تھے، لہٰذا ان کا آلتا ختم۔ وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ ایکستراخریہ کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس انسپیکشن ہم نے کی، اس امپریسے میں اتنے ورکرز تھے جو ایکستراخرز تھے، لیکن کیونکہ یہ کام نہیں کر رہے تھے ہم نے ان کا آلتا ختم کر دیا۔ آپ دیکھ لیں، ایکستراخریہ کو کہا جاتا ہے، آپ چیک کر لیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کنتراتوں کی بنیاد پہ اس نے ایکستراخریہ میں کوئی فائدہ لیا ہو، یا اس کو بتا دیا جاتا ہے سیویداد سوسیال کو کہ اس نے کوئی ایودا یا پارو نہ لی ہو نا۔ تو جب ایکستراخریہ کے پاس یہ معلومات جاتی ہے تو ایکستراخریہ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے کہ ہم آپ کو 10 دن دیتے ہیں، ہم تک یہ معلومات پہنچی ہے کہ آپ نے اس کمپنی میں اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک ہمیں بتایا تھا کام کیا ہے، آپ ہمیں ثابت کریں کہ آپ نے کام کیا یا نہیں کیا، کیونکہ ہمارے پاس یہ انفارم آ چکی ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کام نہیں کیا ہوتا، نہ آپ کے پاس کوئی پروف ہوتا ہے، وہ آپ کا پیپر جو وہ کینسل کر دیتے ہیں۔ اچھا حسنات صاحب، کیا مستقبل میں یہ ہوگا جیسے آپ کی وہ پوسٹ سے تاثر ملتا تھا کہ اگر اس طرح کا کسی کا فیک کانٹریکٹ نکل آتا ہے تو اس کی بنیاد پہ جو پیپر پہلے ریجیکٹ ہوتے تھے اب نہیں ہوں گے؟ جی یاد رکھیے، جو ایکستراخریہ ہے
اس کا ایک اپنا کرائٹیریا وہ قانون کو ہمیشہ فالو نہیں کرتی, ٹھیک ہے, جیسے ریگولر برال وغیرہ میں ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ جو عدالتیں تھیں انہوں نے بھی یہ کرائٹیریا بنا لیا تھا. بارسلونا کی کورٹ میں جب ہم یہ کیس لے کر گئے تو انہوں نے پہلے ہمیں رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ درست ہے کہ ایک بندے اگر کام نہیں کیا, بے شک اس کے پاس اس وقت 2 سال کی یا لارگا ڈوریشن آ گئی ہے, لیکن کیونکہ ماضی میں اس نے بنیادی فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ رکھی تو لہٰذا سارے کے ساری اس کی جو ہے نا پیپر ختم. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے, کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 سال کا کارڈ ہے, جب وہ 1 سال ختم ہو جاتا ہے نا تو وہ کارڈ بھی آٹومیٹک کینسل ہو جاتا ہے. لا کہتا ہے کہ ایک کارڈ اگر آپ کو ایک مدت کے لیے دیا گیا, جب وہ مدت پوری ہو جائے تو وہ کینسل ہو جاتا ہے. اب آپ فیوچر میں اس کو نہیں کینسل کر سکتے, یعنی کہ جو سال کا کارڈ تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ آپ کے پاس 2 سال کا آ گیا. اب منسٹری جو ہے نا وہ 1 سال والا کارڈ ختم نہیں کر سکتی. ہمارا موقف یہ تھا, نیچی کورٹ نے یہ ایکسیپٹ نہ کیا, ہم ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ میں بھی یہی ہم نے موقف اپنایا اور ہائی کورٹ نے اس موقف کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جب وقت پورا ہو گیا, ایک جو پرمیشن ریسیڈنس دی گئی تھی اب اس کا وقت پورا ہو گیا, اب آپ اس کو کیونکہ کینسل نہیں کر سکتے. اگر کینسل کرنا تھا تو 1 سال کے اندر کینسل کرنا تھا, جو کہ پریکٹیکلی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا, وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنی دیر میں انسپیکشن ہی نہیں کمپلیٹ ہوتی. تو لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اب نچلی جتنی بھی عدالتیں کتالونیا کی, چاہے وہ خیرنا ہو, تراگونا ہو, ییدا ہو یا بارسلونا ہو, اب وہ پابند ہے کہ اگر آپ کا کنتراتو فالسو نکل آئے تو آپ کو جو ہے نا وہ پیپر آپ کے کینسل نہیں ہو سکتے. اچھا حسنات بھائی, ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اراگو سوسیال کے کیسز جمع کرواتے ہوئے, بسا اوقات امپریسے کا کوئی فالتہ, یعنی انہوں نے ٹیکس پے نہیں کیا یا ان کے جو ہے ورکرز کے کوئی آلتے باقی میں بعد میں فرق آ جاتا ہے یا کسی اور بنیاد پہ جو پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, کیا وہ بھی اسی طرح ہے کہ ان کے جو پیپر اب ریجیکٹ نہیں ہوں گے اس بنیاد پر کہ ان کے جو ہے وہ امپریسے کے جو فالتے تھے اس کی بنیاد کے اوپر؟ جی, حال ہی میں ہم نے یہ بھی کیس کیا تھا. ہمارا مین مقصد اس میں سے یہ تھا کہ کیونکہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہوتے ہیں, 5 سال اسپین میں گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کانٹریکٹ اس جو ایکسٹرا کا کرائٹیریا اس کے اوپر چند ہی امپریسز پورے اتر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے کچھ لوگوں کا بزنس بنا ہوا ہے اس طریقے سے کہ وہ اپنے امپریسا بناتے اس مقصد کے لیے ہیں کہ اس کو ایکسٹرا کے کرائٹیریا کو پورا اتارنے کے لیے, تاکہ بعد میں کوئی نہ کوئی جتنے بھی ایکسٹرا کوئی نہ کوئی ان سے لینے آئے گا تو 12,000 یا 10,000 یورو دے گا تو وہ لے سکیں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک کلائنٹ سے یہ بات کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک چلیں, کہ آپ کا کنترات تو بے شک ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کو کورٹ تک لے کر جائیں گے اور اس سے یہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے راستے کھل جائیں گے. ان کے کنتراتوں میں آلتس باخس بہت زیادہ تھے تو وہ اوبیسلی یہاں پر ریجیکٹ ہو گیا ایکسٹرا خریہ میں. اب ہم جب کورٹ میں گئے تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ دیکھیں یہ جو آلتس باخس تھے, یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لا میں یہ ہے ہی نہیں, کہ قانون اس چیز کی ریکوائر نہیں کرتا کہ اگر ایک کمپنی میں ورکر آتے جاتے رہتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کمپنی اچھی نہیں ہے. ورکر کی مرضی, چاہ اگر آپ کے پاس کام کرنا چاہتا ہے کرے, آزاد ہے, اگر اس کو اچھی سیلری مل رہی ہے تو وہ کہیں اور جگہ پہ چلا جائے گا. بارسلونا سینٹر میں لذت کا نیا نام عثمانیہ گرل ریسٹورنٹ, نفاست اور مہمان نوازی ہمارا وصف. فیملی کی تقریبات اور شادی بیاہ سالگرہ کے لیے علیحدہ ہال, 120 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش, پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بہترین امتزاج. ہماری اسپیشلٹی کوئلوں والی مرغی, افغانی پلاؤ, شاہی مرغ چنے, مٹن و چکن کڑھائی, ہوم ڈیلیوری فری. ہمارا پتہ یہ ہے. تو یہ چیز تو ختم ہوگی. سیکنڈ یہ رہ جاتا ہے کہ اگر سیگوریداد سوسیال اور ہاسیندا کے ساتھ اس کا کوئی دیودا ہو تو وہ اگر دیودا کلیئر کر دیتا ہے امپریسا تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, یعنی کہ وہ آپ کا جو کنترات تو وہ دے سکتا ہے. تو یہی موقف ہم نے اپنایا تھا اور بارسلونا کی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ اگر آلتس باخس ہو رہے ہیں تو وہ ہم نے ثابت کیا کہ یہ جو ورکرز تھے وہ آتے جاتے رہتے تھے اور لا میں اس چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو ہم پابند نہیں ہیں کہ آپ کو ایسی چیز جو ہے نا وہ ثابت کریں جو قانون نے ہم پر فرض ہی نہیں ہے. تو عدالت نے ہمارا یہ بھی موقف ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان کو وہ پیپر انہوں نے الاؤ کر دی اور ان کو اب آرائی وہ جو ان کے پاس ہوگی. اچھا, نام بھی اصلی, ذائقہ بھی اصلی, لذت اور چٹخانوں کی دنیا, پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال, دیسی کھانوں کا مرکز, روسٹ مرغی, چاپ گرل, روسٹ ران, سالم بکرا روسٹ, وسیع و عریض ہال, 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ, سالگرہ, شادی اور دیگر تقریبات کے لیے, فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام. ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل. ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100, بادالونا, اسپین. ہمارا فون نمبر 9313923341. اسناد بھائی, یہ جو ابھی آپ نے چیز بتائی کہ وہ کانٹریکٹ کی بنیاد کے اوپر پیپر کینسل نہیں ہوں گے, تو کیا آپ نے سمجھتے کہ اس سے اب فروغ ملے گا اس کام کو کہ فیک امپریسز بنا کے لوگوں کو کانٹریکٹ دیے جائیں اور اس کے اوپر پھر کہہ دیا جائے کہ جی آپ کے تو پیپر کینسل ہی نہیں ہونے اس پہ؟ دیکھیں بیسیکلی
میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹرانجیرو سے نا ان کو سیکیورٹی ملی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے پاس لارگا دوراسیون آ گئی ہے یا 2 سال کا کارڈ آ گیا تو اب اس کا ماضی کا جو اس نے وہ غلطی کی تھی, یہ تو ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے نا, حکومت کے اوپر تھا کہ وہ اسی وقت انکوائری کرے. اب ایک بندے کو آپ نے ایک گارنٹی دے دی, اس کا ایک سسٹم بن گیا, وہ ممکن اپنی فیملی کو لانے کا سوچ رہا ہے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے کہ وہ فیملی کو اپلائی کر چکے تھے اور اب آپ ان کو بتا رہے ہیں جی آپ نے تو آج سے 4 سال پہلے جو ہے نا وہ فیک کانٹریکٹ کیا تھا. اس طرح تو آپ کا پوری لائف جو انسیکیور کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اگر جو ٹائم دیا جاتا ہے اس ٹائم فریم میں اگر ایڈمنسٹریشن اپنا کام پورا نہیں کرتی تو بعد میں آپ ایکسٹرانجیرو کو, یہ اس کا قصور نہیں ہے کہ اگر آپ کی اپنی غفلت تھی آپ اس کو وہ دور نہیں کیا اور اب وقت گزر جانے کے بعد اور قانون اس چیز کی اجازت دے رہا ہے, وہ پھر قانون کو چینج کر دیں. ہم نے تو بیسیکلی قانون کے اوپر عمل درآمد کروانے کے جو ہے نا مجبور کیا. جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام, عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ, بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گریل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. کہ اب ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, اب منسٹری کے پاس کوئی اور, جب بارسلونا میں کم از کم جو ہے منسٹری اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گی کیونکہ اب کلیئر کٹ فیصلہ آ چکا ہے اور اس فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کریں گے. ماشاءاللہ, بہت مہربانی جناب حسنات ہاشمی صاحب سے. ہم نے یہ کانٹریکٹ کے مسئلے کے اوپر بات کی اور ہمیشہ سے یہ ہمارے ساتھ اس معاملے میں اور آپ کے ساتھ معاونت کرتے ہیں کہ آ کر جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتاتے ہیں ہمیں. حسنات ہاشمی صاحب, میں آپ کا ایک بار پھر مشکور ہوں اور ناظرین محترم, امید ہے کہ آپ کو تشفی بخش جو ہے وہ جوابات مل گئے ہوں گے حسنات ہاشمی صاحب کی طرف سے کہ جو آپ کے سوالات تھے. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے اسی طرح کے موضوعات کے متعلق حسنات ہاشمی صاحب کے ساتھ نشست کر کے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.